کیا ہے؟ وقت. وقت زندگی ہے نا، جتنا بھی ہمیں ملا ہے ٹوٹل نمبر آف آورز. تو اس کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے کہ آپ ان آورز کو، ان منٹس کو کس طرح گزارتے ہیں. اگر ہم اس کے مختلف حصے کر لیں، اس کا بریک ڈاؤن کر لیں، تو اپنی زندگی کو ایک دن سمجھے مثلا کہ اپنا ایک دن کیسے گزارتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس کا آغاز بھی اچھا ہو اور جس کا انجام بھی اچھا ہو. تو دن کے آغاز اور انجام پر خاص طور پر نظر رکھیے، کیونکہ جب آپ صحیح ڈائریکشن پر اپنی گاڑی لے چلتے ہیں نا تو انشاءاللہ صحیح منزل تک بھی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹیک آف ہی غلط کیا ہے تو پھر آپ اپنے اصل منزل یا مقصود یا مطلوب جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے صبح کے معمولات ٹھیک ہو گئے تو آپ کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنے دن کا آغاز بہترین کر لیا تو آپ کی پوری زندگی بہترین ہو جائے گی. یعنی لائف سٹارٹس ود دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈے. اب جس دن ہم پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے، وہ ہماری زندگی کا پہلا دن ہمیں نہیں پتا، وہ تو ایک لاشعوری سی کیفیت میں گزر گیا، کوئی ہمیں بتایا بھی تو فائدہ کچھ نہیں. لیکن اب ہم اپنی زندگی کا سٹارٹ کہاں سے لیں؟ کہاں سے لیں؟ صبح سے. صبح کے وقت کیا سوچیں؟ ہماری آج زندگی شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں محاسبہ کر لیں اپنا کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے، آپ کی صبح کب ہوتی ہے، آپ صبح کے اس وقت کو کتنا کیش کرتے ہیں، آپ کی صبح کا وقت کس کام میں استعمال ہوتا ہے. زندگی سے آغاز ہوتا ہے یا موت سے آغاز کرتے ہیں؟ پتہ ہے میں موت کس کو کہہ رہی ہوں؟ جی، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ باقی سب اس کے تابع ہے. دیٹ از دا موسٹ پروڈکٹیو پارٹ آف یور ڈے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دعا دی تھی. کیا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. ٹھیک. خوش قسمت ہیں وہ جن کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس ہائیسٹ لیول پر نہیں بھی تو فرض کے درجے میں تو ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ فرض کا درجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز. اب اگر عادت نہیں فجر کی نماز کی یا تہجد کی تو کون سی ڈرل کریں گے، کون سی ایکسرسائز کریں گے؟ فائدے اور نقصان والی. رائٹ. کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، کیا حاصل کرتے ہیں، کیا لوز کرتے ہیں، دونوں کا کمپیریزن کرے، اپنے لیے خود لکھے کہ اگر میں 4 بجے اٹھوں تو کیا فائدے ہیں، اور اگر میں 8 بجے اٹھتی ہوں تو کیا نقصان ہے. ٹھیک. یا کیا فائدے ہیں؟ فائدہ تو اس میں ایک ہی ہے، بس مزے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو خواہشات سے باہر نکل کر دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے. اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، جذباتی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے فوراً بعد بادبار السجود کیا ہونا چاہیے؟ سجدوں کے بعد بھی دعائیں، اذکار صبح شام کے جو ہم پڑھتے ہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن آپ واک کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایکسرسائز. ایکسرسائز میں موسم کے حساب سے آپ باہر اور اندر دونوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں. اگر باہر نہیں نکل سکتے، یہ گھر ایسی جگہ ہے کہ باہر ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی اندر، تو پھر آپ کیا انڈور ایکسرسائز کے طریقے جانیے. کوئی بھی چیز مشکل نہیں، امپاسبل نہیں. آپ کو پراپر طریقے سے اسٹریچز کرنا آنے چاہیے، فلور کی ایکسرسائز آنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی کمرہ خالی نہیں، کچھ نہیں، لیکن جس جائے نماز پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اتنی جگہ تو مل جائے گی نا آپ کو، تو اتنی جگہ میں کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہیں وہ کرنا جان لیں. پھر 2 چیزوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، مثلا اسٹریچز اور صبح شام کی دعائیں، یا آپ دونوں ایک وقت میں کر سکتے ہیں اگر وقت کم ہے. ٹھیک ہے. اگر
ایکسرسائز کا اس وقت نہیں ٹائم کہ آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا یا کچھ اور کام کرنے، تو پھر فوری طور پر آپ ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی صبح شام کے اذکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں. اگر آپ تلاوت نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، مثلا بچے کی پیدائش کے بعد، پیریڈز کے دنوں میں، مثلا آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ قرآن مجید کھول کے لاؤڈلی نہیں پڑھ پا رہے، تو کیا پڑھیں ہی نا، چھٹی. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیسٹ پلیئر، سی ڈیز، موبائلز، IVR، کہیں سے بھی آپ، اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، یعنی کوئی عذر نہیں ہو سکتا. جہاں سے آپ کی تلاوت کی ریڈنگ چھٹی، آپ بک مارک لگا دیں، وہیں سے آپ لسننگ شروع کر دیں، اور لسننگ کرتے وقت اپنے اندر ہی اندر اس کو دہراتے رہیں. اور ایک چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے لسننگ میں، وہ ہے یہ بالکل سچ کہا جا رہا ہے. میں اپنے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہوں یہ بالکل سچی بات ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسا ہونا ہے، یہ ایسے ہوا تھا، یعنی اکارڈنگلی اس کو میں جواب دیتی ہوں تاکہ ایکٹیو لسننگ ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ کہیں بیچارہ کیسٹ پلیئر چل رہا ہے اور ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، دھیان ہی نہیں. تو اس میں توجہ کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اس سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. یہ آلٹرنیٹ دے رہی ہوں، مین کورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اسی پہ انحصار کر لیں، رائٹ. اچھا، پھر اذکار کے کیا فائدے ہیں؟ صبح شام کی دعاؤں کے کیا فائدے ہیں؟ عافیت ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، اور ایک اطمینان ہے کہ اب ہونا کچھ نہیں، بس میں اللہ کی حفاظت میں آ چکی ہوں، رائٹ. ورزش کے کیا فائدے ہیں؟ کرنے کے اور نہ کرنے کے. ہر عادت کے ساتھ وہی ڈرل کریں گے. اب آپ ساری ایک دن میں نہیں شروع کر سکتے چیزیں، ایک دن میں ایک کر لیں، اگلے میں اگلے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک، اس کو تھوڑا اور بہتر بنا لیں. نیکسٹ ڈے کرتے 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 یہ سارے ٹارگیٹس لکھ لیں. ان میں پھر آگے اسمال بریکس آتے ہیں ان کی مزید امپروومنٹ کے لیے. ویسے تہجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ ان فی خلق السماوات. آپ کو آتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آتی تو حفظ کرنا شروع کر دیں، اپنا ٹارگیٹ لکھ لیں کن آیات کو حفظ کرنا ہے. حفظ کرنے کے باوجود بھی نہیں ہے آپ کو ترتیب یاد رہتی، کہیں پرنٹ کر کے لکھ کے لگا لیں کہ اس وقت آپ دہرا لیں. تہجد شروع کرتے ہیں تو دعا استفتاح کیا ہے؟ اللہم لک الحمد. اگر دعا یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو اپنا ٹارگیٹ لکھ لیں کہ مجھے یہ دعا یاد کرنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آغاز کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دینی. ایکسرسائز کے علاوہ ناشتہ ضروری ہے، ٹھیک، لیکن ٹائم کس کے پاس ہے بیٹھ کے ناشتہ کریں. اب اس کا آلٹرنیٹ تلاش کریں کہ کیا کم وقت میں ہونے والا ناشتہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک پراٹھا بنائیں اور 7 مسالوں والی آملیٹ بنائیں اور پھر چائے کا دیگچا پکائیں اور پھر آپ آرام سے کئی کپ چائے کا پی کے پھر آپ اٹھیں یہ ناشتہ ہوا. کہ فارغ لوگ تو کر سکتے ہیں لیکن کام والے نہیں کر سکتے. پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ شہد ملا پانی پیتے تھے. اور اس پر ذرا ریسرچ کریں کہ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں کوئک، ہیلدی اور مسنون ناشتے کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ میدے والی بریڈ کھاتے ہیں جیم لگا کر. آپ کو پتہ ہے اس کے نقصان دونوں چیزوں کے کیا ہیں؟ اور جن لوگوں کو بریڈ نہ ملے وہ سمجھتے ہیں ہمارا تو ناشتہ ہی نہیں ہوا، اور پھر اٹھا لیتے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے کھاتے جاتے کہتے ہیں ہم نے ناشتہ کر لیا ہے. وہ کون بتا رہا تھا اس دن مجھے کہ بچوں میں ہی جو شوگر کی بیماری عام ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میدا کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں کھایا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ناشتہ کرتے ہی نہیں، عادت ہی نہیں. ناشتہ نہ کرنے کے نقصان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی ذرا ڈھونڈے اور لکھیں. ناشتہ کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ ٹریول کرتے ہیں گھر سے، اس ٹائم کو کس طرح گزارتے ہیں اس کا جائزہ لیجئے. ٹھیک ہے. وہ موسٹ پروڈکٹیو ٹائم ہے جو ہمارا صرف دھواں کھاتے گزر جاتا ہے، اسے ہم ضائع نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ جی یہ تو ٹریولنگ ٹائم ہے ہم کیا کریں. بہت سے لوگ وہ بند کر کے بس ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، اس ٹائم کو استعمال کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی پلاننگ کرنی ہے. کیا 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 کر سکتے ہیں ہم اس میں. کچھ لوگ ریڈنگ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سر چکراتا ہے. اگر ریڈنگ نہیں کر سکتے تو لسننگ کر سکتے ہیں.
یعنی پلاننگ کے ساتھ آپ کوئی لیکچر سیریز شروع کر سکتے ہیں سننے کی. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ ہر روز یعنی اس میں ایک آیت چھوٹی سی دیکھی پھر اس کے بعد بند کر دی اور اس کو دہراتے رہے. اپنا لیسن روز کا یاد کر سکتے ہیں. آتے جاتے ٹائم استعمال ہو سکتا ہے. نفل پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک. سواری پر کیے جانے والے کاموں کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ سب سے اہم کام صبح کے وقت میں کریں، پرائم ٹائم میں. اور جن پر زیادہ دماغ نہیں لگتا وہ کام شام میں کریں. یہ کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، صفائی کرنی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، شفٹ کر دیں اس کام کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دن کا جائزہ، پھر محاسبہ کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا ہے. ہر دن کا محاسبہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اعمال نامے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. پھر ایک ویکلی محاسبہ ٹائم رکھیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گی یا تہجد پڑھوں گی یا یہ دعا سیکھوں گی یا اور اس طرح کے ٹارگٹ رکھے تو وہ کیے کہ نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے. جب تک آپ اپنا ہفتہ وارانہ جائزہ نہیں لیں گے اس وقت تک امپروو نہیں کر سکتے، آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. جو کر چکے اس پہ کبھی راضی نہ ہو کہ میں نے یہ بہت کچھ کر لیا. ہمیشہ مزید کرنے کی تمنا رکھیں یا اس کو امپروو کرنے کی. کچھ چیزیں آپ کو اور کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں آپ کو مزید امپروو کرنی چاہیے. ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ناکام ہوا. اسی طرح خاص طور پر اپنی سونے کی روٹین کا جائزہ لیں. کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے، اس کی وجہ جانیں. بعض اوقات ہم ایسی ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی بیماری ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ دن میں زیادہ سو گئے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. تو نیند کے مسنون اوقات کا بھی جائزہ لیں کہ سونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں. کس وقت کا سونا پسندیدہ ہے، کس وقت کا سونا مکروہ ہے، کس وقت کے سونے کو حماقت قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ سارے اوقات آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور اسٹرکٹلی ان کی پابندی کریں. اپنے آپ کو عذر بہانے نہ دیں، الا کہ کوئی شدید بیماری ہو کہ آپ کو ہوش ہی نہ آ رہی، وہ الگ بات ہے. کیونکہ جب تک آپ کی نیند، سونے کی عادات درست نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کوئی بہت پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے. کیونکہ جسم کو نیند کی بھی ضرورت ہے نا، جو ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے. تو جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو، اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو. یعنی یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے. پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے. کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرے. جب بھی انسان کے دل میں ایسا خیال آئے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کی مختلف قسمیں یا طریقے بتائے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو وہ مل جائے، یا پھر یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس کے برعکس اس کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت یا مشکل کو اس سے دور کر دیا جائے یا آنے سے روک دیا جائے. تیسری صورت یہ
کہ دنیا میں تو انسان کو اس دعا کے صلے میں کچھ نہ ملے، لیکن قیامت کے دن وہ تمام دعائیں اس کے اعمال نامے میں شامل کر کے اسے ان کا بہترین بدلہ یا جزا دی جائے۔ ایسی صورت میں جو تیسری صورت ہے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن قیامت کے دن بندہ جب اپنی دعاؤں کا صلہ دیکھے گا، اس عبادت کی جزا پائے گا وہاں پر، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں۔ ایک بات تو یہ اس میں جو سب سے پہلے کہ انسان کا رزق حلال ہو، کیونکہ حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت بہت توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ یعنی ایک انسان مانگ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، صرف رٹے رٹائے کچھ لفظ زبان سے نکال رہا ہے یا سنی سنائی کوئی بات دہرا رہا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں نکل رہی ہے، وہ مانگنا نہیں، بس کچھ الفاظ کا پڑھ دینا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ولا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ یعنی انسان کی جو تقدیر ہے، جو لکھی ہوئی ہے، اس میں تبدیلی دعا کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور پورے جزم کے ساتھ، ارادے اور عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں چاہے تو نہ کرے، نہیں۔ انسان دعا مانگتے وقت پورا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے، اور واقعی قبول کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، ان کا مالک وہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کہ کبھی انسان کی دعا قبول نہ ہو تو اس کا سبب یہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ دینے پہ قادر نہیں، وہ دیتا ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بندے کو، بس صرف فرق یہ ہے کہ قبولیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر بندہ مانگتا نہیں ہے تو یہ چیز اس کو ناپسند ہے، اس پر وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس سے مانگتا رہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر بندے سب نعمتیں اس سے پا کر اس سے بے نیاز ہو جائیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جیسے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، مثلا آذان سن کر اس کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت کی یعنی رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح عبادات کے بعد، جیسے نماز کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، پھر روزہ کھلنے کے وقت، اسی طرح حج عمرے کے جو مختلف مناسک ہیں ان کی ادائیگی کے دوران، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے، اس کے بہت سے ایسے مواقع کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اس میں اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے ارادتاً یکسوئی اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ مثلا رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں،
یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کر لوں گا. لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے. تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے، بھلائیوں اور خیر میں سے، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. پھر اسی طرح آذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مؤذن جب آذان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور جب مؤذن آذان کہہ چکے تو آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے، درود شریف پڑھ کر، جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے. تو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. تو اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو. پھر اسی طرح سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں خوب سنی جاتی ہیں، تو خوب انسان کو پکارنا چاہیے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور دعا مانگنا انسان کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوراً مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے. پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے. تو بہرحال جمعے کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. عرفہ کے دن اللہ سبحانہ